ایاک نعبد، اس میں عبادت کا ذکر ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں، کیا انداز ہونا چاہیے، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں آپ کو آج انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز کی ہر رکعت میں ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دو باتوں کا جو ذکر کیا ہے، اس کے لیے طریقہ بڑا انوکھا اختیار کیا، انداز اور اسلوب بڑا عجیب رکھا ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں ایک جگہ فرمایا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو محکم ہے، مضبوط کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا تناقض نہیں ہے، گڑبڑ کوئی نہیں۔ ثم فصلت، پھر قرآن کریم کی آیات کو وضاحت تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیت محکم کیوں ہے، تفصیل کے ساتھ اس کو کیوں بیان کیا؟ فرمایا من لدن حکیم خبیر، کہ یہ کتاب حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے جو آئی ہے۔ اس کے بعد کہ کتاب کی آیات محکم ہیں، مضبوط ہیں، تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا گیا، حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے اتارا گیا۔ سوال ہوتا ہے کیوں؟ ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب نتیجے کے طور پہ اللہ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس لیے کہ تم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ایاک نعبد، توجہ ہے آپ کی، صرف اللہ ہی کی عبادت۔ دوسری جگہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو۔ کس رب کی؟ اللہ نے کہا کہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، زمین تمہارے لیے فرش بنا دیا، آسمان تمہارے لیے چھت بنا دیا، پھر بارش کی صورت میں آسمان سے پانی اتارا، اس پانی کے اتارنے کے بعد زمین سے مختلف قسم کے غلے اگائے، مختلف قسم کے پھل اگائے، مختلف قسم کے اناج وجود میں آئے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہ لوگوں عبادت کرو رب کی جو تمہارا خالق ہے، تمہارے ماں باپ کا خالق ہے، زمین آسمان کو پیدا کیا، بارش برسا کر سبزہ اگایا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ ساری کی ساری صفتیں اور ساری کی ساری کاریگری میری ہو، نتیجہ آگے بیان کیا فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے بعد تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دو نتیجے آ گئے۔ بعین ہی اسی طریقہ سے اللہ نے سورہ فاتحہ میں یہی طرز دیا کہ سب سے پہلے اللہ نے دعوے کو پیش کیا الحمدللہ، تمام تعریفیں، یہ دعویٰ ہوا۔ اس پر تین دلیلیں دی جو میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ پہلی دلیل رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن الرحیم، اور تیسری دلیل مالکی یوم الدین۔ اللہ نے کہا ساری تعریف الوہیت اور معبودیت کی میرے لیے، اس لیے کہ میں رب العالمین ہوں، رحمان رحیم ہوں، مالک یوم الدین ہوں۔
اب جب یہ ساری صفتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے نتیجہ بیان کیا کہ ان تمام چیزوں کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جب تعریفیں میرے لیے رحمان میں، رحیم میں، قیامت کے دن کا مالک میں، تو پھر عبادت بھی میرے لیے۔ یہ نتیجہ اللہ نے بیان کیا۔ اب سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقصی غایت التعظیم، حد درجے کی، انتہا درجے کی تعظیم، جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اس کا معنی یہ معنی ہے عبادت کا۔ لیکن اب میری طرف آپ توجہ کریں گے، حد درجے کی تعظیم یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حد درجے کی تعظیم و عبادت ہے۔ میں نے عرض کیا، میری طرف آپ توجہ رکھیں، آپ کو میں بڑی اہم بات سمجھانے لگا ہوں، ٹھوکریں نہیں کھائیں گے آپ، غلطی نہیں ہوگی آپ سے اگر یہ بات آپ کے ذہن میں اللہ کرے بیٹھ جائے، میں کوشش کروں گا۔ حد درجے کی تعظیم عبادت ہے، لیکن ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ تعظیم ہم ماں باپ کی کرتے نہیں کرتے؟ بولو یار، کسی بڑے کی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ لیکن ہر تعظیم عبادت عبادت وہ تعظیم بنے گی کہ جس میں دو قسم کے نظریے ہوں، دو قسم کے عقیدے ہوں۔ نمبر ایک، جس ہستی کی تعظیم میں کر رہا ہوں اس ہستی کی شان یہ ہو کہ اسے تسلطی غیبی حاصل ہو، کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے پر میں اسے دیکھ نہیں رہا، وہ میرے ہر حال پر واقف ہے، ہر چیز پر واقف ہے، وہ عالم الغیب ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے، پہلا نظریہ تعظیم کا، اور قرآن اسی کی ترجمانی کرتا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ زمین اور آسمان میں اللہ سے کوئی چیز چھپی اور مخفی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے احاطہ علم میں ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ یہ پہلا نظریہ ہے تعظیم کے لیے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جس ہستی کی میں تعظیم کر رہا ہوں اس ہستی کی شان یہ ہو کہ وہ مالک اور مختار ہو، ہر چیز کی ملکیت اور ہر قسم کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو۔ قرآن اسی کی ترجمانی کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، ماں کے رحموں میں جس طرح وہ چاہے تصویریں بناتا رہتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے۔ اب یہ دو قسم کے عقیدے سامنے رکھیں، پھر تعظیم کریں، پھر نتیجہ نکالیں کہ وہ تعظیم عبادت بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اب تعظیم میں نے کہا پہلی صورت عقیدے کی یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہو، جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں وہ کیا ہو؟ عالم کچھ بولو یار، وہ کیا ہو؟ عالم الغیب ہو۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ قادر اور مختار ہو، اسے قدرت ہو، اسے ہر قسم کا اختیار ہو۔ اب جب یہ دو چیزیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں ان میں یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ دو چیزیں ان میں پائی جائیں تو یہ تعظیم عبادت شمار ہوگی۔ اگر یہی دونوں چیزیں جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں ان میں موجود نہ ہو
تو وہ تعظیم عبادت نہیں ہوگی۔ اب سب سے بڑا مقدس طبقہ لے لیں آپ، کس کا ہے؟ نبیوں کا۔ مقدس طبقہ نبیوں کا۔ نبی کی تعظیم ہم کرتے نہیں کرتے؟ بولو یار، کرتے ہیں نا، لیکن کس عقیدے کی بنیاد پر کرتے ہیں؟ عالم الغیب ہونے کی بنیاد پر؟ قادر اور مختار ہونے کی بنیاد پر؟ نہیں۔ ماں باپ کی تعظیم ہم کرتے ہیں کس بنیاد پر؟ عالم الغیب کی بنیاد پر یا قادر اور مختار کی بنیاد پر؟ نہیں، ان کی تعظیم عبادت نہیں ہے۔ جن کی تعظیم عبادت ہے اس میں یہ دونوں عقیدے اگر پائے جائیں تو وہ ذات اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ عبادت کا مطلب سمجھ آگے نہیں آیا؟ آسان ہوا مشکل ہوا؟ اب دربار پہ بھی ہم جاتے نہیں جاتے؟ بولو یار، جاتے ہیں نا؟ بابوں کے پاس جاتے ہیں؟ جو ماننے والے ہیں کم از کم وہ تو بولیں، جو نہیں مانتے ان کو میں تکلیف نہیں دیتا۔ جاتے ہیں ہم؟ قبر کی تعظیم ہم کرتے نہیں کرتے؟ جھک بھی جاتے ہیں، طواف بھی کر لیتے ہیں، اس سے مانگ بھی لیتے ہیں۔ اب یہ جو مانگنے کا پوائنٹ ہے نا، یہ سیکنڈ ہے، یہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا آپ کو، نستعین میں بتاؤں گا۔ بابا وہ جو وہاں ہم تعظیم کرتے ہیں، ہمارا اگر عقیدہ یہ ہو، نظریہ عالم الغیب ہونے کی بنیاد پر یا قادر اور مختار ہونے کی بنیاد پر، تو بابا کی تعظیم عبادت کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت کس کا خاصہ ہے؟ تعظیم کن کی ہم کریں گے؟ یہ چیز ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے، کسی پیر کے لیے، ولی کے لیے، نبی کے لیے، بزرگ کے لیے عبادت جائز ہو؟ عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، اس لیے کہ اللہ معبود ہے اور ہم عابد ہیں۔ اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں۔ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی الوہیت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی شرط یہ ہے واجب الوجود۔ نمبر 2، قادر مطلق۔ نمبر 3، سمیع کل۔ نمبر 4، خالق۔ واجب الوجود کہ اس کی ذات ہر آن، گھڑی، لمحہ، وقت اور ساعت غائب نہیں ہوتی، وہ ہر لمحہ موجود ہے۔ اسے کسی نے پیدا، کسی نے اسے وجود نہیں بخشا، یہ واجب الوجود ہے۔ اور قادر مطلق کہ پوری کائنات میں قدرت چلتی ہے صرف اسی کی چلتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سمیع کل ہے، ہر چیز کو سننے والا، بلا کسی شرکت غیر کے، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی عارض کے۔ یار بتاؤ، ہمارا اگر کان نہ ہو ہم سن سکتے ہیں؟ کان ہو، سنوائی کی طاقت نہ ہو، وہ چھوٹی سی مشین رکھ لیتے ہیں تب جا کے آواز آتی ہے۔ مشین نہ رکھے آواز ہمیں نہیں سنائی دی۔ پر اللہ ان تمام اسباب کے بغیر سمیع کل ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ الا یعلم من خلق، اللہ یبدأ الخلق، پیدا کرنا، یہ صفت کس کی ہے؟ پیدا کون کرتا ہے؟ بابا کرتا ہے، بابا کرتا ہے یار، پکی بات ہے۔ مانگتے جو ہے اولاد عطا کر دے، بیٹا عطا کر دے،
بیٹی عطا کر دے۔ آپ ناراض نہیں ہوں گے، یہی بابا جی جب فوت ہوئے تھے اس کا جنازہ کس نے پڑھا تھا؟ مولانا نے پڑھایا تھا اور مسلمانوں نے پڑھا تھا۔ اس کی چارپائی کو کندھا کس نے دیا؟ اس کی قبر میں اسے کس نے اتارا؟ اسے کفن کس نے پہنایا؟ اس کی زبان کس نے بند کی؟ پٹی کس نے باندھی؟ اسے غسل کس نے دیا؟ ارے جو بابا خود قبرستان تک چلنے کا قادر نہیں، خود کفن پہننے کا قابل نہیں، خود قبر میں جا کر لیٹنے کا قابل نہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے کی، ایسا ہی ہے نا؟ اور پھر جا کر جب من و مٹی ان کے اوپر ڈال دی تو اب جا کر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ بابا بچہ دے دے۔